لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا کم کھاؤ. تو یہ بہت اہم بات کرنے چلا ہوں, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے. تو اسلام میں 4 قسم کے کھانے ایسے جن میں باقاعدہ کھانا عبادت ہے, اور کھلانا بھی اور کھانا بھی ایسے موقع پہ. ان میں ایک ہے بقرہ عید. کیا خیال ہے نا اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اس کا شوق سے تناول فرمایا, اور بقرہ عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک قربانی کا گوشت نہیں, یعنی کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. آپ کا میزبان یہ چاہتا ہے نا کہ آپ جب اس کے دسترخوان پہ بیٹھیں تو پہلے سے پیٹ آپ کا بالکل خالی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے, کیونکہ اللہ جب گوشت کھلا رہے ہیں تو آپ چاہتے تھے کہ میرا معدہ بالکل خالی ہو, اس گوشت کو رغبت سے کھا سکوں میں. کسی نے دعوت کی اور آپ پیٹ بھر کے چلے گئے, اب آپ 2 نوالے لے کے رک گئے, وہ جس نے دعوت کی اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے یہ جو نبی نے صبح کچھ نہیں کھاتے تھے نا, اس لیے تاکہ رغبت سے کھائیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب قربانی وقت پہ تیار ہو جائے. آج کل 6-6 7-7 بھی بچ جاتے ہیں تو کھا لیا کریں, ٹھیک, کیونکہ ایک جانور قربان کرنے کا حکم ہے, خود قربان ہونے کا حکم نہیں ہے. تو اگر جلدی ہے 10-11 بجے تک گوشت تیار ہو جائے گا تو بھوکے رہیں, اگر اس سے بھی دیر ہو رہی ہے تو 2 نوالے کھا لیا کریں, کیونکہ پھر اتنا زیادہ وہ عید کا دن بھی ہے نا, یہ بھی تو دیکھنا ہے. تو اور اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے شام تک کچھ بھی نہ کھائے تو ثواب کی بات بہرحال یہی ہے کہ کچھ بھی نہ کھاؤ. پہلا نوالا کون سا اترے؟ قربانی کے گوشت. تو ایک کھانا عبادت ہے کب؟ قربانی میں. دوسرا کھانا عبادت ہے عقیقے میں, ٹھیک ہے نا, عقیقے میں حکم ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تیسرا جو حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرتے ہیں اس میں بھی حکم ہے کھاؤ, وہ بھی قربانی ہی ہے, تو اس کو ہم بقرہ عیدی میں ڈال دیتے ہیں. تو اور چوتھی عبادت ہے ولیمے میں. ولیمے میں بھی حکم ہے اولم ولو بشاتن, فرمایا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کرو. اس میں بھی تذکرہ کس کا آ گیا؟ بکرے کا, یا گائے کر لو اس میں. تو 4 قسم کے کھانے اسلام میں, ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب میں گائے, بکرا, اونٹ, دمبا. نہیں آ رہی بات؟ یہ بھی تو اسلام کہہ سکتا تھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بریانی کی 4 دیگیں پکا لو, چکن بریانی کی, کہہ سکتا تھا نا اسلام. یہ دال چاول کھلا دو لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ بقرہ عید پہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو 100 مرغیاں کر دو, یا لوگوں کو ویسے ہی جمع کر کے خود بھی کھاؤ اور مسور کی دال اور دال چاول کھلا دو, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. ہر جگہ ذکر آ رہا ہے اونٹ, گائے, بکرا, دمبا, اس کے علاوہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 جانوروں کا گوشت ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کھائیں. دنیا کی بہت ساری قومیں گوشت نہیں کھاتی, بہت ساری قومیں بڑا گوشت یعنی چکن اور مچھلی تو کھا لیں گی, یہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی. اسلام میں ان جانوروں کا گوشت کھانا مذہب کا حصہ ہے. آپ مذہب کی بہت سارے احکامات کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اونٹ کا گوشت, گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت اور دمبا کا گوشت نہیں کھاؤ گے. بتاؤ جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا وہ بقرہ عید منا سکتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں ہمیں بکرا نہیں کھانا, ایکچولی کے بعد کچھ بھی لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, ہم نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کیا کھائے؟ گوشت کھائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ہندو کی طرح سبزیوں پہ گزارا نہ کرے, ورنہ پریڈ کرتے ہوئے گر جائے گا. جیسے کہ واگا بارڈر پہ ہندو فوجی جب پریڈ کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی ٹاپ زمین پہ مارتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لو, کئی فوجی گر چکے ہیں. پاکستانی فوجی الحمدللہ نہیں گرتے. فرق کیا ہے؟ میں واگا بارڈر گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے, میں نے وہاں پاکستانی فوجی دیکھے اتنے لمبے لمبے, ایک کے ساتھ تو سیلفی بھی میں بناتا نہیں سیلفی, لیکن میں نے کہا یار اس کے ساتھ بناؤں گا میں, اتنا لمبا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا ایک لمبا ہے, وہ کہیں گیا ہوا تھا ورنہ ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. سارے قوم کے لمبے لمبے اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے. ان کے فوجی اتنے, واگا بارڈر پہ دیکھو, ان کے اتنے ہندو اتنے لمبے نہیں ہوتے, ہو نہیں سکتے بھائی. دال چاول کھانے والا اتنا قد
اور اس کی پاؤں کی ٹاپ میں اتنا دم نہیں ہوتا جو کھیرے ککڑیاں کھاتا ہے. اس دم کے لیے ضروری ہے گوشت, چکن کا نہیں. چکن کا گوشت کو تو شریعت گوشت ہی نہیں مانتی ہے گوشت وہ بھی. لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا, ولیمہ بھی کرنا ہے تو دمبا کٹے گا, اونٹ کٹے گا, گائے کٹے گی یا بکرا کٹے گا. چکن ولیمہ اسلام میں نہیں ہے, آپ کر لیں جائز ہے. اسلام میں چکن کا ولیمہ بولو بھائی نہیں, جائز وہ بھی ہے, ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی, مگر سنت پوری کب ہوگی؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ولو بشاتن, بکرا کاٹو, گائے کاٹو, مطلب وہ جنس تو ایک ہی ہے نا. بچہ پیدا ہوا, لڑکا ہے تو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, لڑکی ہے تو گائے کا 1 حصہ, اونٹ کا 1 حصہ, یا 1 بکرا یا 1 دمبا. 100 مرغیاں کر لو گے, عقیقہ قبول. آپ لوگ بول کے گائے کھاتے تو یہ نہ ہوتا حال آپ کا, لگتا ہے مرغی کھاتے ہیں. گائے کھاؤ گے تو جان آئے گی جسم میں, بات کرو گے. عقیقے میں ہے 100 مرغیاں کاٹ لو تو یار بھائی 100 کاٹ لو, پورا فارم ہی پورا جو ہے نا پولٹری فارم کاٹ دو, عقیقہ نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے ایک اللہ کی طرف سے اظہار تشکر ہو جائے گا, شکرانہ ہو جائے گا, عقیقہ نہیں ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, ان کے گوشت میں جو دم ہے وہ مرغی میں, کبوتر میں, فاختہ میں, بٹیر میں نہیں ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ان کا جو پروٹین کا ریشو ہے اور اس میں جو گرمی ہے, شدت ہے, وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. لحم کہتے ہیں التحام, التحام عربی کہتے ہیں شدت, جسے کھا کے طبیعت ایک دم بھناٹ ہو جائے, دماغ جو ہے نا آدمی کا میٹر گھوم گیا, کہتے ہیں میٹر گھوم گیا میرا. چکن کھا کے میٹر نہیں گھومتا, گائے کھا کے بولو بھائی میٹر گھوم جاتا, میٹر گھوم جاتا ہے گائے کھا کے. مچھلی کھا کے, مچھلی میں ٹھیک ہے وٹامنس بہت ہوتے ہیں, مگر مچھلی کھانے والوں کے مکے میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو گائے کھانے والوں کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو بنگلہ دیشی لوگ اتنی مچھلی کھاتے ہیں, کتنے صحت مند ہوتے ہیں. میں نے کہا افغانی مچھلی نہیں کھاتے, دمبا کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کو اور افغانستان کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھو, 2 منٹ میں مچھلی اور دمبے کا فرق سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے وہ بنگالی لوگوں کی صحتیں اچھی اس حوالے سے ہوتی ہیں, آنکھیں ان کی تیز ہوتی ہیں, بال کالے ہوتے ہیں, عمر مچھلی کھانے میں یہ سارے فائدے ہیں. مچھلی کھانے والے کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, گائے کھانے والے کی عمر کم ہوتی ہے, مگر وہ تھوڑی عمر میں وہ کچھ کر کے چلا جاتا ہے جو مچھلی کھانے والا 200 سال میں. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی. میں خدا نخواستہ بنگلہ دیشی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا رہا, بنگلہ دیش کے لوگ اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, اور میں نے دیکھا ہے تبلیغ میں اور ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھاتے ہیں, اور مچھلی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کو بہادر بنانے میں, ورنہ گوشت تو انگریز بھی کھاتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں, اس کے علاوہ چیزیں بھی ہیں. لیکن بہرحال گوشت میں اثر اللہ نے رکھا ہے. کیا اثر ہے؟ اسے کھا کے آپ کے اندر جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت دوسری قسم کا گوشت کھانے سے بولو بھائی نہیں پیدا ہوتی. جتنے بھی درندے ہیں جو لڑاکا ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. ادھر شیر کو کھڑا کرو, ادھر بکری کو کھڑا کرو, خوراک شیر کو گھاس کھلاؤ اور بکری کو گوشت. بکری گوشت کھا لے گی, چاہے اس کو کوفتے بنا کے, کباب بنا کے, دم درود کر کے, جتنی بھی کوشش کرو گے وہ گوشت نہیں کھائے گی. اور ادھر سے شیر ہے, اس کو آلو پالک کا بہترین سالن بنا کے کھلا کے دکھا دو, آپ کھا لے گا؟ اس کو آپ جوس پلاؤ, سیب کھلاؤ, کھائے گا؟ جیسے ہی گوشت دکھاؤ گے, بلکہ ہو سکتا ہے آپ ہی کو کھا جائے. وہ جب آپ اس کو اس طرح کا مذاق کرو گے نا, اس کے پالک دکھا کے پالک کا سالن, تو وہ اتنا غصہ آئے گا کہ وہ آپ کو کھا جائے گا, بولے گی یہ میری توہین ہے, یہ پالک کھلا رہے ہو مجھے. اب دونوں کی خوراکوں میں فرق دیکھو اور دونوں کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو. شیر کا اسٹائل شیروں والا گوشت کھانے کی وجہ سے ہے, اور بکری کا اسٹائل بکری والا گھاس کھانے کی وجہ سے, سبزیاں کھانے کی وجہ سے. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.